بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیٹی لیور یا جگر کی چربی. جگر کی چربی یا فیٹی لیور جو ہے اس وقت اگین جیسے پرانی بیماریاں بتائی میں نے اسی طرح ایک کامن بیماری ہے اور اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فیٹی لیور جو ہے وہ یا جگر کی چربی کی کیا امپورٹنس ہے یا اس سے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. میں جن ریڈیولوجسٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں ان سے میں نے آج صبح سوال کیا کہ یہ فیٹی لیور آپ کتنے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا آلموسٹ ہر دوسرے الٹرا ساؤنڈ میں وہ فیٹی لیور دیکھتے ہیں. اور لوگ لیور کو کرانے نہیں آتے الٹرا ساؤنڈ, وہ سمپل الٹرا ساؤنڈ ابڈومن کرانے آتے ہیں. جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کچھ ظاہری بات ہے, ہمیشہ ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کچھ اسٹڈیز ہیں لیور کے حوالے سے, پاکستان میں بھی اس کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے. امریکن اسٹیٹسٹکس کے مطابق کوئی 25% لوگ وہاں پر فیٹی لیور کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس کی مختلف کمپلیکیشن میں مبتلا ہیں. فیٹی لیور کو ہم یوزلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے الکوہلک فیٹی لیور, ایک ہوتا ہے نان الکوہلک فیٹی لیور. ہمارا آج کا فوکس نان الکوہلک فیٹی لیور پہ ہوگا اور اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر واجد حسین صاحب کو. آپ واجد حسین صاحب کا پروگرام ایک دفعہ ڈائبٹیز پہ دیکھ چکے ہیں, تو کیونکہ ان کا فین بیس بہت بڑا ہے تو ہم نے ان کو آج پھر مدعو کیا ہے اس پروگرام کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر واجد. وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر واجد, یہ مجھے تو تھوڑا سا بہت ہی پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں, لیکن آپ مجھے بتائیے ذرا لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یہ فیٹی لیور ہے کیا اور جگر کی چربی ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیٹی لیور یعنی جگر کی چربی. جگر میں ویسے بھی چربی ہوتی ہے, لیکن جگر کی چربی جب ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. آپ کتنی ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ہو جائے, اگر 5% آف دی لیور والیوم, لیور ویٹ فیٹس ہو, دیٹ از کنسیڈر, اس کو ہم نارمل لیتے ہیں. اگر 5% سے زیادہ ہو جائے, کبھی کبھار وہ 50% تک پہنچ جاتی ہیں, تو اس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. جس طرح آپ نے پہلے انٹروڈکشن میں کہا کہ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سب سے پہلے تو الکوہلک لیور ڈیزیز ہے, جو کہ ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاں بھی کوئی کم نہیں ہے. الکوہلک لیور ڈیزیز آپ اردو میں بھی بولتے چلے جائیں. ہاں, یعنی کہ شراب پینے کی وجہ سے جو لوگ ایک حد سے زیادہ, ویسے ہمارے ہاں تو بالکل منع ہے, لیکن گوری جو ہے وہ ایک حد تک شراب کی اجازت دے دیتے ہیں. اگر وہ میڈیکل لمٹ سے حد سے زیادہ پینا شروع کر لیتے ہیں تو ان کے جگر میں چربی کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو الکوہل لیور ڈیزیز کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نارمل فیٹی لیور, جس کو ہم کہتے ہیں نان الکوہلک لیور ڈیزیز, فیٹی لیور ڈیزیز, نیفلڈ. نیفل یا سمپل فیٹی لیور وہ ہوتا ہے جو کہ عام چربی جگر پہ چڑھ جائے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ جگر کے اوپر آ جاتی ہیں, جگر کے اندر سیلز میں, ہیپیٹوسائٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لیور کے سیلز کے لیور کے سیلز کے اندر. ٹھیک, لیور کا سائز بڑھا دیتے ہیں اور آگے وہ پروسیڈ کرتی ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز. اور اس کو آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سمپل چربی جمع ہوئی ہے یا جو جگر ہے اس کی جو اندر سیلز جس کو ہم ہیپیٹوسائٹس کہتے ہیں وہ بھی سوج گئے ہیں. اگر وہ سوج جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو سٹیٹوسس یعنی کہ نیش, نان الکوہلک سٹیٹو ہیپاٹائٹس ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس کو ہم نیش کہتے ہیں. مطلب ایک کمپلیکیشن ہے, اس کمپلیکیشن ہے, یہ سٹیپ وائز ہوتی ہیں. ٹھیک, اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ادھر ہی رکتا ہے. اگر آپ نے پہلے تدارک کیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بات آگے بڑھ جاتی ہے, جو کہ بات کی اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے پروسیڈ کرتے ہیں. اس کا اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو نیچرل کورس کیا ہوتا ہے. اچھا چلے, فیٹی لیور تو میں تو جیسے بات کر رہا تھا یوزلی کہ جگر کی چربی تو یوزلی جب لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنا کوئی اس طرح کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ لیور میں چربی ہے, تو اس کی علامات کیا ہیں؟ مطلب اگر تو فیٹی لیور اسپیسیفک اگر ہم کہہ دیں تو لوگ یوزلی پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, مطلب ان کی کیا علامات ہوتی ہیں؟
ڈاکٹر اطہر ہوتا اس طرح ہے کہ اکثر لوگ جو OPD یا ایمرجنسی میں یا ویسے کسی سے بات کر لیتے ہیں ان کی تکلیف ایسے شروع ہو جاتی ہے کہ جسم کا دایاں حصہ جہاں ہماری چھاتی ختم ہو جاتی ہے اس کے بالکل نیچے رب کیچ کے بالکل نیچے جہاں پہ ایک جگر بھی ہوتا ہے ساتھ پتہ بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو مدھم سا سلو ڈل ایک درد شروع ہوتا ہے. اکثر وہ کہتا ہے یہاں پہ کوئی بوجھ سے محسوس ہو جاتا ہے, کوئی درد ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان میں وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہر وقت تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہر وقت جسم میں ایک تھکاوٹ سی ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو اس کے شروع کی علامات ہوتے ہیں. اور بعض لوگ یہ ہے کہ اگر جگر بہت بڑھ جاتا ہے, اس نے پہلے سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرایا ہے, تو ان کو ساتھ ساتھ کانسی کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے, کیونکہ جگر جو ہے بالکل رائٹ سائڈڈ جو ہمارا پیپڑا ہے اس کے بالکل نیچے لگا ہوتا ہے. وہ پیپڑے کو اوپر کی طرف پش کر لیتے ہیں اور اس سے ان کو سانس کی خرابی بھی شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اور کانسی کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اچھا واجد صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈل ایک کے ساتھ یعنی کہ درد جو کہ ایکسپلین پرابلی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, رائٹ سائڈ پہ درد ہوتا ہے, فٹیگ ہوتی ہے, یا لاس آف ویٹ وزن گر رہا ہوتا ہے, یا کھانسی ہوتی ہے, یہ بڑی جنرل کمپلینٹس ہیں نا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں لیول آف سسپیشن جیسے ہم کارڈیالوجی میں رکھتے ہیں بہت ہی انڈیکس ہائی اور تھریش ہولڈ لو رکھنا پڑے گا کہ تاکہ ہم مریضوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, کیونکہ یہ ایک جنرل کمپلینٹس ہے نا. ہمارے پاس بہت سارے جیسے تھائرائڈ یا تھائرائڈ ایسے کرتے ہیں دائرے میں لے آئے جی. ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ جس کو یہ اسٹریس میں ہو یا انزائٹی وہ بھی ایسے پریزنٹ کرے گا. تو وہی والی بات ہے کہ لیول آف سسپیشن اور جو ہے نا وہ آپ کو لو اور ہائی انڈیکس رکھنا پڑے گا. اس کے لیے تھریش ہولڈ تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا اس کا. تو اس میں اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ہوگی نا, یہ نارمل مریض جو یوزلی آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو یہ علامات ہیں گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس یا میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس, تو ان کو تو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے سے کہ یہ وجہ یہ ہے پرابلی. لیکن جب یہ کمپلیکیٹ ہوتا ہے کہ اگر کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے, ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ اگر وہ کمپلیکیشن کا پریزنٹ کرے گا تو اس میں کیا علامات ہوں گی؟ اچھا, اس میں دو ہیں. میں تو پہلے آپ نے جو سوال شروع کیا کہ لیول آف سسپیشن, جی, یعنی کہ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. اصل میں انویسٹیگیٹ جب کہتے ہیں نا وہ پہلے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں. وہ تو ایک ایسا ہے نا کہ آپ کے پیسے, کیونکہ ٹیسٹ آپ کے مفت ہوتے نہیں ہیں. جی بالکل, آپ کے ٹیسٹ کبھی بھی مفت نہیں ہوتے, آپ پیسے بھی ضائع کرتے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں وہ ٹیسٹ ضروری نہیں ہوتے, کوئی اور ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں. ایک, وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہو, وہ لوگ جن کو کوئی شوگر یا ان کی فیملی میں خاندان میں شوگر کا یا دل کا مرض ہو, ان کو اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں جس میں فزیکل یعنی کہ ورک بہت کم ہو اور بیٹھنے کا اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہو, جن کا کھانا پینا مرغن چیزوں پہ زیادہ شامل ہو, ان کو تو ضرور ڈاکٹر سے اس بیماری کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ اس کی کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شروع ہوتا ہے سمپل فیٹی لیور جس کو ہم نیفلٹ کہتے ہیں, وہ آگے پروسیڈ کرتا ہے سٹیٹوسس, نیش, سٹیٹو ہیپاٹائٹس میں. اگر آپ نے یہاں پہ تدارک نہیں کیا اس بیماری کا تو آگے فائبروسس ڈیولپ ہو جاتی ہے. فائبروسس کا مطلب فائبروسس یہ ہے کہ وہی سیلز جہاں اس میں سویلنگ سوجن آ جاتی ہے بعد میں وہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں سکارنگ ہوتی ہے. آگے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ہم نے ٹیسٹ کون سے کرانے ہیں. ٹھیک ہے, سکارنگ ہوتی ہے. اگر یہاں پہ بھی نہیں کیا تو آپ کی چیز irreversible موڈ میں چلے جاتی ہیں, جس کے بعد سٹیج ہے سیروسس کا. سیروسس یہ ہے کہ آپ کا جگر جو پہلے بڑا ہوا ہوتا ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے, چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جگر جو آپ کے لیے ایک فیکٹری, کیونکہ دس از اے فیکٹری آف میٹابولزم, آپ کی ساری دوائیاں, آپ کی ساری غذا, آپ کی ساری چیزیں جگر میں جا کے میٹابولائز ہوتی ہیں. اس کی فنکشن میں
خلل پڑ جاتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں پانی کا جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب لیور ڈیکمپنسیٹ کر دیا, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز. اس کے اور بھی بہت ساری کازز ہیں, لیکن آج کل تیسرا کاز اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ فیٹی لیور لیڈنگ ٹو ڈیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز. اور اگر یہی سٹیج آتا ہے تو اس کے بعد زہریلی مادے دماغ پہ چلے جاتے ہیں, بندے میں غنودگی شروع ہو جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیپیٹک انکیفالوپیتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہیپیٹک انکیفالوپیتھی فردر لیڈ کرتا ہے کوما میں, اور سیروسس سے آگے جو مشکل سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے لیور کینسر, جس کو ہم ہیپاٹوما کہتے ہیں کہ لیور میں کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا آخری اینڈ سٹیج ہے جہاں پہ ٹریٹمنٹ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر پہلے سٹیپ پہ اس کا تدارک کر رہی کہ نارمل فیٹی لیور سے نیفل سے نیش سے فائبروسس سے سیروسس سے آگے بات پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کر لیں سر. اچھا, میں یہ پڑھ رہا تھا کہ NAFLD جو نیفلڈ ہے یہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے. جی اس کے اندر وہ اسٹارٹ, مڈ اور سیویرٹی سب اس کو انکمپیس کرتے ہیں. تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ الٹراساؤنڈ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک طریقہ ہے, اور وہ یوزلی انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے فیٹی لیور کی. جی بالکل. تو آپ لوگ اب جس پہ آپ کو سسپیشن ہو تو آپ کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ آپ الٹراساؤنڈ کے علاوہ اور کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں, اور ان ٹیسٹ کی اسپیسیفسٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کئی دفعہ ہم لیور انزائمس کر لیتے ہیں, اور میں نے پڑھا ہے کہ کیونکہ میں نے پڑھا کارڈیالوجی کرتے ہوئے کہ ALT اور AST وغیرہ پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کچھ سیٹ آف ٹیسٹ ہوں گے, وہ ذرا بتائیے. اچھا سر, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس میں ٹیسٹ کون سی. الٹراساؤنڈ کا آپ نے ذکر کیا اور سب سے زیادہ کیا جانے والا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد ہم لیور فنکشن ٹیسٹ میں ہم ALT, AST, گیما GT اس میں زیادہ کراتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کراتے ہیں CT اسکین ایبڈومن, MRI ایبڈومن, لیور ڈائنامک اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور ایڈوانس ٹیسٹ ہے جو ہم فائبروسس کے لیے کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں فائبرو اسکین, جو ہمیں فائبروسس بتاتا ہے. یہ پاکستان میں اویلیبل ہے. یہ جسٹ لائک الٹراساؤنڈ ہے. اس کا پروب تھوڑا سا سینسٹیو اور اسپیسیفک بنا ہوتا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہیں. سب سے مشکل ٹیسٹ جو سر اس میں کرتے ہیں ڈاکٹر اطہر, وہ ہے لیور بایوپسی, جو کہ آج کل بہت ریئرلی پرفارم کیا جاتا ہے, جس میں ہم میکرو ویسکولر اور مائکرو ویسکولر چینجز دیکھتے ہیں, مطلب بڑی چینجز اور سیلولر لیول. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ, جو کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ کیا کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں. اسٹڈی کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ALT, AST ہے, ایک تو یہ ہے اس کو پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. جو الکوہلک والے ہیں اس میں الگ پیٹرن شو کرتے ہیں, جو نیفل اور نیش والے ہیں اس میں الگ پیٹرن شو کرتے ہیں. اس میں پیٹرن یہ ہے کہ ALT, AST ریشو کو دیکھا جاتا ہے 0.8, 1, more than 1, less than 1. جو الکوہلک ہوتے ہیں اس میں AST کا لیول زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ALT. جو نیفل اور نیش ہوتے ہیں, نان الکوہلک ہوتے ہیں, اس میں ALT, AST کا یا 0.8 ہوتا ہے یا 1 یا 1 سے زیادہ ہوتا ہے. ریشو کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایز اے ہول 80% فیٹی لیور کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ALT, AST اگر آپ پرفارم کر لیں دیٹ ول بی نارمل. وہ نارمل آتے ہیں شروع میں. نیفل کے بھی جو انیشل سٹیجز. الٹراساؤنڈ بیسٹ ہے, لیور ڈائنامک اسٹڈی, بائی CT اسکین, MRI ایبڈومن لیور وہ سب سے اچھا ہے. فائبرو اسکین کی ہم نے بات کی جو کہ ہے مہنگا. آئی تھنک پاکستان میں ابھی بھی اس کی قیمت جو اسلام آباد میں چلتی ہے وہ 12 سے 14 ہزار روپے نارمل لوگ, اور بہت کم جگہوں پہ یہ مشین لگی ہوتی ہے. کچھ سیٹ اپ ڈاکٹروں نے اپنے پاس لگائی ہوئی ہے. 12 سے 14 ہزار روپے ایک فائبرو اسکین کی چارجز ہیں. تو الٹراساؤنڈ اور ڈاکٹر کا مشورہ وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے. سرکاری اداروں میں بھی ہے؟ نہیں, سرکاری اداروں میں فائبرو اسکین نہیں, کہیں پاکستان میں نہیں ہے.
پاکستان میں کہیں بھی نہیں اچھا. ہے. مجھے خاص کر پنجاب کا پتہ ہے کہ پنجاب میں نہیں ہے. کراچی کا مجھے ابھی اس وقت اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر واجد, آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ نیفیلڈ جو ہے نا 5% سے جب زیادہ ڈیزیز ہو لیور کی تب پتہ چلتی ہے, تو ہمیں یہ 5% کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ والا اس میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ سمپل ہیپیٹومیگیلی ہے, یعنی لیور کا سائز بڑا ہوتا ہے, یا اس ٹیٹو ہیپاٹائٹس ہے. پھر اس میں فیٹی لیور 1 2 3 مائلڈ ماڈریٹ سیویئر اسٹیٹو ہیپاٹائٹس 1 2 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور وہ اس کا الٹرا ساؤنڈ پہ پرسنٹیج نکال لیتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ایریا جو ہے وہ فیٹ نے گرا ہوا ہے, فیٹس نے لیا ہوا ہے. ایک تو وہ ہمیں 1 2 3 کے ساتھ فیٹی لیور 1 2 اور 3 بتا دیتا ہے, اور سب سے اچھا تو ان کا میں نے پہلے کہا کہ فائبروسکین ہے یا پھر لیور بایوپسی ہے جو آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہے. نہیں, اگر ہم الٹرا ساؤنڈ, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ بالکل مین ٹیسٹ ہے نا, اور زیادہ تر اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے. جی بالکل. تو اگر ہم الٹرا ساؤنڈ میں فوکس کریں تو یہ مشین آپ کو کیلکولیٹ کر دیتی ہے. مشین آپ کو کیلکولیٹ کر دیتا ہے کہ فیٹی لیور 1 ہے, فیٹی لیور 2 ہے, یا فیٹی لیور 3 ہے. 1 مائلڈ ہے, 2 ماڈریٹ ہے. ماڈریٹ اور سیویئر جو ہے دیٹ مینس کہ دا فیٹ لیول از مور دین 50% آف دی نارمل لیور سائز. ٹھیک ہے. تو اچھا, اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والے کو بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے, کہ بیکاز ہی کین مس کر سکتا ہے, جیسے وہ لیور جو ہے بڑا لیور بتا دے. جی. تو جو کیلکولیشن ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اسپیشلسٹ لوگوں کو دیکھنا چاہیے الٹرا ساؤنڈ جو ہے. سر اس میں سمپل سے ایک ہی بات کر لوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں, کیونکہ یہ آبزرور ریلیٹڈ ہے. جی. بندے کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کا نالج کیا ہے, ایک اس کے پاس اوزار کون سے ہیں, اچھی مشین, اس کی سینسیٹیوٹی کیا ہے. کیونکہ ہم اگر سی ٹی اسکین, ایم آر آئی کو دیکھیں, الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ لیں, دن بہ دن اس کی سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہیں, پرائس بھی بڑھتا ہے. اچھا, ایک تو بندہ لائق ہونا چاہیے, لائق یعنی کہ اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو مشین ہے اس کی سینسیٹیوٹی اچھی ہونی چاہیے, جو کہ چھوٹے سے چھوٹے لیول کی چیزوں کو پک کر لے, کیلکولیٹ کر لے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ہم کسی ہاسپٹل یا لیبارٹری کو تو خیر پروموٹ نہیں کرتے, لیکن کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ لیور ڈیزیز ہے, کیونکہ اس میں ایک تو لیول سسپیشن آپ ارلی پک کر لیں گے تو مریض کو فائدہ ہو جائے گا. وہی تو فائدہ ہے کہ تو بیسیکلی کیونکہ الٹرا ساؤنڈ ایک ایسا ٹول ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, مطلب تقریباً ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا اخلاقی طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا 1 مہینہ کورس کر کے جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ اپنے کلینکس میں رکھے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں پھر میں سوری کہ ڈسٹرب بھی کر رہا ہوں, آپ کو کاٹ رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں, اور میرے بہت سارے لوگوں کا یہی اوپینین ہوگا اگر اسے سنسیئرلی پوچھا جائے کہ ہر بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے, ہر بندے کو اپنا کام. الٹرا ساؤنڈ کرنا از دا جاب آف ریڈیولوجسٹ, جس نے ٹریننگ کی ہو, جس میں اس کو ایکسپرٹیز وہ حاصل ہو. یعنی صرف الٹرا ساؤنڈ مشین ہم نے تو چونکہ ہم پریکٹس کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, ایون لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ مشین بھی ساتھ سائڈ پہ لگی ہوتی ہے, وہ بھی کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں پھر آپ کے, کیونکہ ہمارے پاس جو ان ہاسپٹل کے ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, پیشنٹ ریفر ہو کے آتے ہیں, اس میں بہت زیادہ مسٹیکس پائے جاتے ہیں. تو ہر بندے کو اپنا کام, ریڈیولوجسٹ کا کام ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کر لے, بس بالکل سمپل از دیٹ. اچھا, آپ نے مارکرز بتائے, اینزائمز بتائے, آپ نے الٹرا ساؤنڈ بتایا, سی ٹی اسکین کے بارے میں بتائیے کہ ہم نے کب سی ٹی اسکین کب کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی بتا دیتا ہے سارا. سی ٹی اسکین اگر افورڈیبلٹی تو ہے تو سی ٹی اسکین یا لیور ڈائنامک اسٹڈی بائی ایم آر آئی, دیٹس دا بیسٹ ٹول. لیور ڈائنامکس ایم آر آئی تو ایک الگ ہو گیا. لیور ڈائنامک اسٹڈی ہم اس کے ایم آر آئی کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ سی ٹی اسکین میں یا لیور ایم آر آئی میں ڈائی دے دیتے ہیں, ڈائی کے ساتھ وہ ڈفرینٹ فیزز دیکھ لیتے ہیں کہ آرٹیریل فیز ہے, وینس فیز ہے, اور وہ پھر ڈائی پہ اور ریڈیولوجسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا. میں تو ویسے ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہے اسٹیٹوسس ہے,
کہاں کہاں پہ ڈائی انٹر ہوتا ہے, کہاں کہاں پہ اسے سویلنگ نظر آ جاتی ہے, پھر اس کا واش آؤٹ کیسے ہوتا ہے, اور وہ باقی چیزیں. کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جس کا سی ٹی اسکین ایم آر آئی یا وہ کرنا ہے وہ ڈائریکٹلی سمپل فیٹی لیور ہے, اس میں پہلے سے کوئی میلیگنینسی تو نہیں ہے, کیونکہ ایک بیماری کے ساتھ دوسری بیماری بھی تو ہوتی ہے. جی بالکل. کسی کو پروسٹیٹ کا کینسر ہے, اس کے ذرات لیور میں پڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ تو پھر آپ کا سی ٹی اسکین ایم آر آئی ہے جہاں پہ آپ کو ہیلپ دیتا ہے کہ وہ ایس او ایل کو, فیٹی لیور کو, اسپیس آف آکوپائنگ لیجن کو, یا اس کی پیرنٹ میلیگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو اگر ہمیں اس پہ سسپیشن نظر آتا ہے سوری, یا پیشنٹ کی ہسٹری ہمیں انڈیکیٹ کر لی, تو پھر ہم یہ کر لیں کہ اس کو ٹرائی فیزک یا 4 فیزک سی ٹی اسکین کرائے یا ایم آر آئی کرائے. اچھا اس طرح سے ہے کہ میں نا کیونکہ کارنری سی ٹی میں رپورٹ کرتا ہوں نا, تو ہمارے ایک پینل ہے, میرے ساتھ ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا کارڈک کو بھی کرتے ہیں اور سی ٹی بھی ظاہر بات ہے میرے ساتھ بھی دیکھتے ہیں وہ. تو میں نے بھی یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہر کارنری سی ٹی کے اندر, کیونکہ لیور بھی نظر آتا ہے, لنگس بھی نظر آتے ہیں, اور اسٹیٹوسس جو مطلب چربی جمع ہونا یا لیور انلارج ہونا, یہ ہر دوسرے مریض میں, اور اسپیشلی ان مریضوں میں جہاں پہ کارنری کے اندر کیلسیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے یا ڈیزیز ہے, تو یہ انٹر لنکڈ ہے نا بیسیکلی. کیونکہ یہ جیسے آپ نے بتایا اوبیسٹی, ڈائبٹیز, میٹابولک سنڈرومز اور سیڈنٹری لائف اسٹائل. یہاں پہ میں اس کو ڈاکٹر اطہر تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ اگر میں اس کو ایسے لے لوں کہ کون سی دوائیاں ہیں جہاں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وہ لوگ جو مختلف بیماریوں کے لیے اسٹیرائڈ, کورٹیکوسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں, دمہ ہے, روماٹولوجی کی یعنی کہ پٹوں کی بیماریاں ہیں, یا کسی کو آٹومیون اور ڈیزیز ہے, ان میں بیماری زیادہ پائی جاتی ہیں. بریسٹ کینسر کی مریض ہے جہاں پہ ٹیموکسیفین ایک دوائی ہے جو کہ بہت زیادہ 5 سال تک اس کے بعد دیتے ہیں, بریسٹ سرجری اور کیمو کے بعد وہ بڑھا دیتے ہیں. سر دل کی کچھ دوائیاں ہیں, ایمیڈورون ہے, ڈیلٹیازم ہے, وہ بڑھا دیتا ہے. ایچ آئی وی میں ہم اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی دیتے ہیں, وہ بڑھا دیتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کون سی اور بیماریاں ہیں جس کے ساتھ فیٹی لیور کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. دل کی بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز شوگر کی بیماری ہے, انسولین ریزسٹنس ہے جس کے ساتھ میٹابولک سنڈروم ہو جاتا ہے, اوبیسٹی ہے, جنرل اوبیسٹی. کیونکہ جنرل اوبیسٹی یہ ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کر لوں کہ اوبیسٹی یا لین باڈی یہ فیٹی لیور پہ اتنا اثر انداز نہیں ہے. لین لوگوں میں بھی آپ کو فیٹی لیور مل سکتا ہے. ہاں یہ بڑی کلیئر کرنے والی بات ہے جی. پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے وہ خواتین. لین جو ہے نا, میں بھی پڑھ رہا تھا کہ لین مسل میس کے ساتھ جو ہے نا, وہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موٹاپا یا سیڈنٹری لائف سٹائل یا موٹے لوگوں میں ہوگا. یہ لین مسل میس کے لوگوں میں بھی کامن ہے. 1/4 لین کو اسٹڈی میں دیکھا گیا ہے کہ 1/4 یعنی کہ 25% لوگ وہ لوگ ہیں جن کا باڈی ماس انڈیکس زیادہ نہیں ہے لیکن ان کو فیٹی لیور ہے, ان کے اسٹیٹو ہیپیٹائٹس ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ یہ ڈرگز دیتے ہیں, جیسے کارڈیولوجسٹ امیڈرون دیتے ہیں, یا انکالوجسٹ ٹیموکسیفین دیتے ہیں, یا کارٹیکوسٹیرائڈ فزیشینز دیتے ہیں, یہ تمام, اس کے علاوہ دوسری دوائیاں جو ہیں, تو اس کو مطلب اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جیسے ہم ایسے کارڈیولوجسٹ ہم کہتے ہیں یا یہ ٹیسٹ فلاں سے بعد کرا لینا چاہیے, تو اسی طرح اس کو بھی کرا لینا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ یا جو بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو دیکھنا, ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جو دوائی ہے وہ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں کر رہا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ دل کی جو جیسے تھائرائڈ ہارٹ ڈیزیز ہے, یا کارنری آرٹری ڈیزیز ہے, یا کارٹیکوسٹیرائڈ انڈیوسڈ ڈیزیز ہے, تو یہ ساری انٹر لنکڈ ہیں. تو وہ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم ہر بندہ, ہر ڈاکٹر جو ہے وہ مختلف طرح کے پیشنٹس دیکھتا ہے. یوزلی سب اسپیشلٹیز میں ایک ہی طرح کے پیشنٹ آتے ہیں. جیسے میرے پاس 90% پیشنٹ کارڈیک ہوتے ہیں, جو نہیں ہوتے کارڈیک تو میں ان کو دوسری اسپیشلٹی میں بھیج دیتا ہوں. تو ہر جو فزیشین دیکھ رہا ہے اپنی اسپیشلٹی میں دوسرے ڈیزیز کا پیشنٹ, تو اس کو لیول آف انڈیکس اور سسپیشن ہائی رکھنا چاہیے اور ان کو ریفر کر دینا چاہیے ان لوگوں کی طرف جہاں پہ وہ اس کو مینیج کر سکیں. کئی دفعہ
جیسے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمیں کب لیور فائبر اسکین کب کرنا ہے, کب میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے. ظاہر بات ہے ہر اسپیشلٹی ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. تو وہ کمبائنڈ اپروچ, وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سرکاری اسپتال یا بڑے اسپتالوں میں جو اپروچز جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں. لیکن پرائیویٹ پریکٹس میں یہی ہوتا ہے کہ جب مریض ایک پاس چلا گیا نا تو وہ اس کو پھر جانے نہیں دیتے دوسرے کے پاس. ویسے آپ نے بڑا اچھا وہ کیا, فار ایگزامپل ہم NHS کا سسٹم دیکھ لیتے ہیں, ایک جی پی دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کا جی پی بھی آلموسٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, جی وہ ڈگری کرتے ہیں اپنی جنرل. ٹھیک ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جہاں یہاں پہ انٹرنل میڈیسن کے لوگ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ جی پی والا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ جی پی والا سسٹم نہیں ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سائڈ انوالو ہے, یہ بیماری انوالو ہے, تو آپ کو اسی بندے کے پاس ریفر کرنا چاہیے. اور آپ نے جو پرائیویٹ پریکٹس کی بات کی, یہاں پہ میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ریفرل سے آپ کے پیشنٹ کم نہیں ہوتے. ویسے میرا پتہ نہیں کتنا ایکسپیرینس ہے اور زیادہ ہے کم ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں زیادہ ہے, کیونکہ میں چونکہ اورس کے حساب سے کام زیادہ کرتا ہوں اور ہو گئی مجھے تقریباً 12-14 سال. اس میں یہ ہے کہ آپ کے ریفرل سے پیشنٹ کم نہیں ہوتے ہیں, مریض کو اس فیملی کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے, اور وہ کانفیڈنس لیول آپ کو مریض پہ مریض لے کے آتا ہے. اس وجہ سے ہمیں آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا کہ پیشنٹ کو اپنے اسپیشلٹی والے بندے کے پاس ضرور ریفر کرنا چاہیے, کہ تاکہ وہ اس کو اس کے تھریش ہولڈ اور لیول پہ اس کو انویسٹیگیٹ اور ٹریٹ کر لے. دیکھیے اسپیشلسٹ پریکٹس کے اندر نا آنیسٹلی بڑی امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. یہی مریض جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں نا, کسی جگہ لینڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں تو ایکسپیرینس ہے کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ آتا کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے, دوسرا آتا ہے میرا نہیں ہے, تیسرا آتا ہے میرا نہیں ہے, تو وہ آخر میں بیچارہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ پریکٹس میں پہنچتا ہے تو وہ جو ENT کا بھی مریض ہوگا تو وہ دوسرا ڈاکٹر دیکھ لے گا, جو کہ اٹ از ناٹ ایکچولی ریکمینڈیڈ. اچھا, جہاں تک ہمارا جنرل پریکٹیشنرز کی بات آئی پاکستان میں شاید آپ کو پتا ہو کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے جی پیز کے حوالے سے نا. ہمارے کچھ بڑے اچھے دوست ہیں جو ایون CMEs کرواتے ہیں, CMEs اٹینڈ کرتے ہیں, اور ان کو بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ کیسے کیا جائے. یس وی کین آلویز, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیول پہ جو NHS کا سسٹم ہے, جی پیز کا جو ان کا لیول ہے, اس لیول کے ہم جو ہوتے ہیں نا کلاس 1 کلاس 2 ٹائپ کے وہ کروا لیں, ان کے ڈویژن کرا لیں, کورسز کرا لیں, ایسے انٹروڈکٹری کورسز کے کہاں پہ آپ کو کہاں پہ ریفر کرنا ہے, کیسے ریفر, آپ نے کب دیکھنا ہے, آپ نے آگے کب بھیجنا ہے. بالکل. تو ریفرنس امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی. جی اچھا, چلیں ابھی ہم نے تو ڈسکس کیا نا کہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ آپ بتاتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, ذرا اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ڈیزیز کو پہلے پریونشن ہے, ہمارا پروگرام ہی بیسیکلی اویئرنیس پہ ہے نا کہ ڈیزیز کو پریونٹ کیسے کیا ہے. تو اصل میں لائف سٹائل اور پریونشن تو اس بیماری کا حصہ ہے, اور میرے خیال میں 90% ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم فیٹی لیور کی بات کر لیں, دوائیاں بہت تھوڑے سے ہیں اور زیادہ پرسنٹیج میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. ٹریٹمنٹ جو اس کا ہوتا ہے, علاج پہلے تو ڈائگنوسس ہے, ڈائگنوسس کے ساتھ ساتھ یا اس کو پریونشن پرائمری پریونشن وہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کو پہلے سے سمجھا دیں کہ بیماری ہو ہی نہ جائے. اس میں ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی. اب پہلے میں تھوڑی سی ڈائٹ پہ گفتگو کر لوں, بات کر لوں کہ ڈائٹ میں جو فیٹی لیور کے لیے دیکھا گیا ہے کہ فروکٹوز, کیونکہ شوگر کی بھی قسمیں ہیں سر, ٹھیک ہے, گلوکوز ہے, سیلولوز ہے, فروکٹوز ہے, جو کہ فیٹی لیور کے لیے زیادہ خطرناک ہے, وہ فروکٹوز ہیں. اب فروکٹوز کو ہم دیکھتے ہیں کہ فروکٹوز ہماری زیادہ تر فروٹس میں شامل ہے. آم ہے, مینگو, انار ہے, انگور ہے, کیلا ہے, ان سب میں فروکٹوز شامل ہے. تو فیٹی لیور جن کو ہو جاتا ہے ان کو ان فروٹ سے, پھلوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب ہم جب فروٹس میں آتے ہیں, ریسبیری ہے, کرینبیری ہے, یہ ساری چیزیں پھر اچھی ہیں. پھر ہم آتے ہیں سبزیوں کی طرف. سبزیاں آلموسٹ سارے اچھے ہیں, خاص کر گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہری پتوں والی سبزیاں ہیں وہ ساری اچھی ہیں, جن میں فروکٹوز کا لیول بہت
یا نہیں ہے یا کم ہے. ابھی فردن تو میں ایکسپلین کر لوں بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن سبزیاں آلموسٹ ساری اچھی ہیں. پھر ہم سر آتے ہیں ڈرائی فروٹ میں. اگر ہم دل کی مریض دیکھ لیں یا فیٹی لیور کی مریض دیکھ لیں یا میٹابولک سنڈروم کی مریض دیکھ لیں, اس میں ہم 2 ہی ڈرائی فروٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. ایک ہے بادام آلمنڈ, دوسرا ہے اخروٹ والنٹ, جن میں کولیسٹرول اینڈ جو فرکٹوز ہے دونوں نہ ہونے کے برابر ہیں, جو آپ کا لیول بڑھا دیتا ہے. پھر ہم آتے ہیں سر گوشت کی طرف. سر اس میں ایک اسٹڈی میں آگے بھی بتا دوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو کیپک کی ریجن ہے, پٹھان ریجن, جو گوشت بہت کھاتے ہیں ان میں بھی فیٹی لیور زیادہ ہیں, خاص کر بیف اینڈ مٹن. اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پنجاب کا ہے, سندھ اس کے بعد ہے, ٹھیک, جو پاکستان کی اسٹڈیز ہوئی ہیں. تو گوشت میں یہ ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے, جس میں بیف ہے, مٹن ہے, جس کو ہم بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت کہتے ہیں, اس کو ایوائڈ کرتے ہیں. جو وائٹ میٹ ہے, جس میں ہمارے پاس چکن اور فش آتا ہے, اس کو زیادہ پریورٹی دے دیتے ہیں, اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے فیٹی لیور کی مریضوں میں. پھر ہم آتے ہیں لائف سٹائل. سر لائف سٹائل یعنی کہ ایکسرسائز, فزیکل ورک بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ اگر اسٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے 3% تک ویٹ ریڈیوس کیا, اپ ٹو 3% آف دی ٹوٹل یور باڈی ویٹ ایکسرسائز سے, تو آپ صرف فیٹس کم کر سکتے ہیں, سمپل فیٹس کم کر سکتے ہیں. اگر آپ سٹیٹوسس اور فیٹی لیور کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ 10% تک اپنی باڈی ویٹ کو ریڈیوس کر لیں. اب آپ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ڈائٹ ہے اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز ہے. ایٹ لیسٹ مینٹیننس کے لیے 35 منٹ 35 to 45 منٹس 5 days a week. یہ میں مینٹیننس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی باڈی کو مینٹیننس لیول پہ رکھنا ہے. 35 سے 45 منٹس ایکسرسائز, اور وہ ایکسرسائز اس طرح جس میں برسک واک ہے, جہاں آپ کی دل کی رفتار بھی بڑھ جائے, آپ کا سانس بھی پھول جائے اور آپ کو پسینہ بھی آ جائے. ایسے نہیں کہ آپ 5 منٹ کے سلو ایکسرسائز کر لیں اور 2 گھنٹے کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ 15 سے 20 منٹ ایک گو میں آپ کر لیں, تو وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے سر. اچھا, یہ ہو گیا لائف سٹائل جس میں ویٹ ریڈکشن ہے, کھانے پینے میں تناسب ہے, فروٹس کے بارے میں بتایا آپ نے, سبزیوں کے بارے میں بتایا, گوشت کے بارے میں بتایا. مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک دوائیاں ہیں؟ جی سر, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دوائیوں کا بہت کم رول ہے. پریونشن سب سے امپورٹنٹ ہے, اور پھر لائف سٹائل سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن کچھ دوائیاں ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ کرامت ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم وٹامن ای, جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, لیکن ڈوز کا تھوڑا سا فرق ہے. جو ہم اکثر ڈوز دیکھتے ہیں 200 ملی گرام 400 ملی گرام وٹامن ای دے دیتے ہیں, جو کہ اس بیماری میں وٹامن ای جو اگر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ 800 ملی گرام یا 800 انٹرنیشنل یونٹ تک آپ نے دینا ہے ڈیلی حساب سے ایک. لیکن وٹامن ای کی بھی کچھ نقصانات ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے پروسٹیٹ کینسر, جو غدود ہوتا ہے پیشاب کے مثانے کے ساتھ, اس کا کینسر بڑھ جاتا ہے. اگر ایجڈ لوگ ہیں تو آپ نے اس کو بھی اسکرین کرنا ہے, کچھ لیبارٹری ٹیسٹ, کچھ الٹراساؤنڈ کے ذریعے. ایک بات. اس کے بعد اور دوائیاں ہیں جس میں کچھ شوگر کی دوائیاں ہیں جو انسولین ریزسٹنٹ کو کم کر لیتا ہے, جس میں ایک گروپ ہے ڈائزولیڈائن گروپ ہے, جو آپ کا کیا کرتا ہے کہ انسولین ریزسٹنٹ کو کم کر دیتا ہے, شوگر بھی بہتر کر لیتا ہے, آپ کا فیٹس بھی کم کر لیتا ہے, اور جو ALT لیول بڑھ جاتا ہے اس کو بھی کم کرتا ہے, اور ہسٹولوجیکل چینجز بھی بہتر کر لیتا ہے. لیکن ڈائزولیڈائن کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے, یعنی کہ وہ
دل کا فنکشن کم ہے ان میں دینا مشکل ہو جاتا ہے. تیسری سر جو ڈاکٹر اطہر ہم دوائی دے دیتے ہیں وہ ہے اس کے ساتھ میٹفورمن جو اگین شوگر کی دوائی ہے. شوگر کی دوائی میٹفورمن جو ہے وہ اگین وزن بھی کم کر لیتا ہے اور AST کو بھی بہتر کر لیتا ہے اور فیٹس کو بھی کم کر لیتا ہے. چوتھی جو دوائی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں وہ یورسڈ ڈیآکسی کولک ایسڈ ہے. لیکن یورسڈ ڈیآکسی کولک ایسڈ کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ کمبینیشن میں دیا جائے وٹامن ای کے ساتھ اس کا ایفیکٹ بڑا اچھا ہے. لیکن یہ دوائی جہاں تک دیکھی گئی ہے اونلی 10% تک کام کر لیتی ہیں. ریسٹ 90% آپ کا اگین پرانا ٹاپک لائف سٹائل موڈیفیکیشن. اس میں سیمیگلوٹائڈ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے. جی سیمیگلوٹائڈ کا آج کل تو دور ہے جو کہ ہم سیمیگلوٹائڈ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ہے جو کہ جس کے 2 مین فنکشن ہیں, یا تو شوگر کو بھی نارملائز کر لیتا ہے یا ویٹ ریڈکشن کرتا ہے. لیکن چونکہ نئی دوائی ہے مہنگی دوائی ہے, ہم بھی بہت زیادہ نہیں, ابھی بھی اگر میں دیکھ لوں تو اس دن بھی ہماری کانفرنس میں بات ہو رہی تھی, مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ یہ کتنا لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. تو کسی نے 5% کہا, کسی نے 1% کہا, یعنی کہ 5% سے زیادہ لوگ نہیں. لیکن وہ ویٹ ریڈکشن کرتا ہے, ویٹ ریڈکشن کے ساتھ فیٹس ریڈکشن کرتا ہے اور شوگر بھی نارملائز کر لیتا ہے اور آپ کا انسولین ریزسٹنٹ بھی بہتر کر لیتا ہے. اچھا ڈاکٹر واجد, یہ تو ہم نے کر دیا انکمپیس کہ پریونشن کیا ہے, دوائیاں کون سی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال لوگ کرتے ہیں اسٹیٹنس کے متعلق, جو کولیسٹرول کی دوائیاں ہیں جو اسپیشلی دل کے مریضوں کو لیتے ہیں, اور ہم یوزلی اس میں LFTs کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ALT تو ریز نہیں ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے, کیونکہ اسٹیٹنس تو مین اسٹے ٹریٹمنٹ ہے, ضروری ٹریٹمنٹ دل کے مریضوں کا. اچھا اس میں خیر یہ ہے کہ اگر ALT بڑھ جاتا ہے, نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ 5 times to 7 times سے بڑھ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اب اسٹیٹن تھوڑا سا کم یا ہولڈ کیا جائے. لیکن جو فیٹی لیور ہے یا نیش ہے یا نیفلڈ ہے, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ALT بڑھ جاتا ہے ساتھ آپ اسٹیٹن دے تو اس کو بہتر کر لیتا ہے, اس کو خراب نہیں کرتا ہے. یعنی کہ اگر دل کا مریض ہے یا کسی اور وجہ سے اس کی کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو اس کو آپ اسٹیٹن دے رہے ہیں اور ALT بڑھا ہے, اور وہ ALT کا بڑھنا نیش یا نیفلڈ یعنی کہ فیٹی لیور کی وجہ سے ہے, اس کو فریلی اسٹیٹن دے دے, وہ دونوں کام بہتر کرے گا. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ جواب آپ نے بتایا. اچھا بریاٹک سرجری کے حساب سے بتائیں, یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ بریاٹک سرجری جیسے ویٹ ریڈکشن سرجری ہے جس سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے, تو کیا یہ بھی ہیلپ کرتی ہے؟ جی بالکل. ابھی آج کل دور وہ کہتے ہیں کہ موٹاپے کی 2 چیزیں ہیں, یا تو کچھ ڈرگز ہے جو نان انجیکٹیبل نان انسولین ٹائپ ڈرگ ہے جس کے ہم لیراگلوٹائڈ سیماگلوٹائڈ کی بات کی. اچھا دوسرا ہے بیریاٹک سرجری. بیریاٹک سرجری کا بڑا رول ہے. آج کل کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا BMI دیکھ لیا, BMI کا یہ ہے کہ اپنا وزن دیکھ لیا اور اس کو ایک پیمانے پہ لے آیا, اس کا یہ انڈیکس جو ہے 35 سے اوپر آتا ہے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے اوور ویٹ لوگ ہیں, اوبیز سے بھی آگے ہے, موربڈ اوبیز لوگ ہیں. تو 35 BMI والوں کو ریفر کیا جاتا ہے بیریاٹک سرجن کے پاس. ابھی بیریاٹک سرجری کیا ہے, میں تھوڑا سا عام الفاظ میں اس کو بیان کر لوں کہ معدے میں کی ایک سرجری کی جاتی ہے جس سے معدے کو چھوٹا کر لیتے ہیں, اور آپ کی غذا, آپ جو خوراک آتے ہیں اس کا مقدار آپ کو کم ریکوائرڈ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کھا ہی نہیں سکتے. ویسے اس کا زیادہ نہیں کھا سکتے, ویسے چھوٹا کر دیا, مطلب پیٹ معدہ چھوٹا کر لیتے ہیں. تو 35% اگر موربڈ اوبیز لوگ ہیں تو ان کو بیریاٹک سرجری کا ہیلپ بھی لیا جا سکتا ہے. بیریاٹک سرجری کے حوالے سے میرے خیال ہے پاکستان میں بہت اچھے ایکسپرٹس ابھی لوگ ہو گئے بیریاٹک کے حوالے سے. تو میں ایک چیز پڑھ رہا تھا بس یہ کہ بیریاٹک کرنے سے پہلے لیور کا مطلب سیروٹک کو نہیں کر دینا چاہیے, یہ ذرا سیروٹک کو نہیں کرنا چاہیے. کارڈی کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے کیا ہے,
تو یہ چیزیں تو ان کی پری اسسمنٹ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر واجد, بڑا زبردست ہم نے اس کو کیا. ہم سوچ رہے تھے, میں بلکہ سوچ رہا تھا ایز اے کارڈیالوجسٹ کہ یار فیٹی لیور کتنی بات ہم کر سکیں گے, لیکن یہ تو ہر بیماری جب ہم شروع کرتے ہیں نا وہ نیور اینڈنگ اسٹوری ہے. اس کی پریکاشنز, اس کی اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں, اس کی مینجمنٹ, اس کی دوائیاں, لائف اسٹائل, تو یہ آپ بات کرتے چلے جائیں. دیکھیں ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ نا عام آدمی جو ہے نا وہ بات سمجھ سکے, ہماری نا بات سمجھ سکے, اور وہ جہاں تک ہو سکے اپنی بیماری سے اپنے آپ کو بچایا جائے. دوسرا یہ کہ اگلوں کو بھی بتائے. میں پچھلی دفعہ ڈاکٹر ہمارے کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آڈینس جو ہے نا بیسکلی ہم اپنی کانفرنسز, اپنے سیمینارز, یہ امپورٹنٹ ہے ضرور ہمارے لیے, ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے, ہمارے ریسرچ کے لیے, ہماری پبلیکیشنز کے لیے, لیکن نارمل آڈینس جو ہے نا جس کو ہمیں یہ بات پہنچانی ہے نا, اس کو کسی نہ کسی طرح ہم نے پہنچانی ہے. اس لیے جو بچے کرتے ہیں نا فری کیمپس کرتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, یوزلی میڈیکل کالج لیول پہ زیادہ کام ہوتا ہے, اس کے بعد ذرا مشکل ہو جاتا ہے, بندہ بزی ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کو کوئی پلان کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا عام بات لوگوں تک پہنچا سکیں. سیمینارز ہونے چاہیے پیشنٹ اورینٹیڈ, جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے بریسٹ کا چل رہا تھا تو بریسٹ کینسر کے حوالے سے سیمینارز ہو رہے تھے. گروپ ڈسکشنز ہونی چاہیے, پیشنٹس کی ہونی چاہیے, ان کے گروپس, جیسے باہر کے ملکوں میں گروپس بنا دے جاتے ہیں تاکہ ڈسکس کریں. اچھا مجھے ایک آخری آپ ذرا اس کو سمرائز کر دیں گے کہ فیٹی لیور کو, کہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ کیسے اس کو پروسیڈ کرنا ہے سارا کچھ. اچھا اس طرح ہے کہ ایک تو ہم اپنی ناظرین کے لیے کہ فیٹی لیور, جگر کی اضافی چربی, اگر اس سے پہلے اپنے آپ کو بچائے یعنی آپ کو نہ ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آگے علاج مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسی دوائیاں نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سے آپ بیماری بالکل ختم کر سکتے ہیں. تو پریونشن اور علاج دونوں جو 90% اپلیکیبل ہے وہ آپ کا لائف سٹائل ہے, جس کو ہم نے بڑا تفصیلاً بیان کیا کہ خوراک بھی ہے اور آپ کا فزیکل ورک بھی ہے ایک چیز, اور ٹائم پہ اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کر لے, ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کر لے کہ میری وزن میرا بڑھ رہا ہے, میرا کام کا سٹریس زیادہ ہے, میں کم چلتا ہوں, تو مجھے کون کون سے ٹیسٹ کرنے چاہیے, تاکہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو اس چیز سے اویئر کر لے اور بچائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, یا ان کی کیونکہ یہ جینیٹک فیکٹر بھی ہے اس میں انوالو ہے, کہ جن کو شوگر ہے, دل کے امراض ہے, یا وہ خواتین جس کی جو اب ان کی سائیکلز ہے وہ خراب ہے, جس کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتے ہیں, چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, وہ لوگ ضرور ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں تاکہ ان کو ٹائم پہ تشخیص کر لے اور ٹائم پہ ان کو بتائے کہ ان کو سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر واجد, ہم نے بڑا اچھی بہت اچھی ڈسکشن رہی فیٹی لیور کے اوپر, جگر کی چربی کے اوپر. اب بس تھوڑا سا ہم کیونکہ پروگرام اینڈ کر رہے ہیں, ایک تو آپ سے پچھلی دفعہ ہم نے پوچھا نہیں تھا کہ آپ کے یہ پڑھائی لکھائی, مریض دیکھنے, ہسپتال جانا. میں ڈاکٹر واجد کے بارے میں جو ہے نا یہ مشہور ہے کہ ڈاکٹر واجد جو ہے نا چھٹی کوئی نہیں کرتے, نہ مریض کو چھٹی کر دیتے ہیں, نہ وہ, یہ اصل اس کے لیے بڑی فزیکل بنے کو فٹ ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ کے مشاغل ہیں آپ کے, یہ ہسپتال اور مریض اور یہ سب پڑھائی لکھائی. اصل میں مجھے ویسے گھومنے کا زیادہ شوق ہے, وہ بھی ہیلی ایریاز میں, ٹھیک ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے میڈیکل کیمپس لگانے کا بڑا شوق ہے, وہ بھی دیہاتوں میں, شہروں میں نہیں. تو یہ دو چیزیں میں بڑا پسند کر لیتا ہوں. پہلے میں بکس پڑھتا تھا, چونکہ ابھی ٹائم کی وجہ سے بکس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے, آؤٹ آف میڈیسن, جس نے مبارک علی وغیرہ, یہ میں ایف ایس سی کی دور تک بہت پڑھتا تھا, لیکن ابھی چونکہ شیڈیول ایسا وہ ہے کہ جس کو ڈاکٹر بننا ہے نا اس کو 10ویں سے پہلے ساری کتابیں پڑھ لینی چاہیے, اس کے بعد اس کو کوئی ٹائم نہیں ملتا. اچھا آخری بات یہ کہ فلسطین کے حوالے سے ہم ہمارے پروگرام میں جب سے یہ شروع ہوا ہے, جنگ شروع ہوئی ہے, تو آپ کا کوئی پیغام ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ کیونکہ دیکھیے ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, ہم اللہ میاں سے دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی آسانی جتنی آسانی ہو سکتے ہے کرے, اور
جیسے مہینہ کے اس کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دعا تو ویسے ہی، کیونکہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں تم مجھے پکارو میں قبول کرنے والا ہوں، دعا کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن ہم اور بھی ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم میڈیکل کے لوگ ہیں، ہم میڈیکل فیلڈ میں چونکہ ابھی ایک موومنٹس چل بھی رہی ہے کہ اگر کوئی والنٹیئر کر لیتا ہے ادھر جانے کے لیے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور ڈونیشن کی بھی کچھ گروپس نے کچھ وہ شروع کیے ہوئے ہیں کہ ہم فائنانشل ایڈ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کچھ ایسی جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. ضرور کرنی چاہیے. اس کے بارے میں بات بھی ضرور کرنی چاہیے. وہ پہلے بھی میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار بات کرنے سے کیا ہوگا، لیکن کم از کم بات تو کرنی چاہیے. دیکھیے بات کرنے سے آپ کسی اور کو بھی احساس تو دلا رہے ہیں نا، احساس تو دلا رہے ہیں نا. جی بالکل، تو یہ بھی ضروری ہے. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر واجد، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، ٹائم نکالنے کا، اور انشاءاللہ پھر ایک اور کریں گے. انشاءاللہ ہم عوام کو خبر کرتے رہیں گے مختلف چیزوں. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.